اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت عالی، درگزر عالی، حسن و جمال کیا تھا، عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا رجل الشعر، گنگریالے بال، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی کبھی مانگ، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، عام طور پر بال کان کی لو کے برابر ہوتے تھے، کبھی گردن تک کبھی کندھوں تک، یہ کبھی کبھی، لیکن اکثر آپ کا مستقل معمول جہاں تک یہاں تک، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، واسع الجبین، ماتھا کھلا کشاد، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، اقنع العرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا، اشم، اقنع العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، آنکھیں کیسی تھی، اشکل، ادعج، اکحل، اہدب، احور، یہ ساری آپ کی آنکھوں کے صفات، لمبی آنکھ، اشکل، ادعج، موٹی آنکھ، بیچ میں سرخ دھاریاں، احور، پتلی سیاہ، چاروں طرف سفیدی چمکتی ہوئی، اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا، اہدب، پلکیں بڑی دراز، یہ ان بالوں کا لمبا ہونا آنکھ کو زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، تو آپ کی ان پلکوں کو اللہ نے لمبا بنایا تھا، اور آپ کی آنکھ میں ایسی کشش، ایسا نور تھا، جب آپ آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے پھر کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے آپ کے دیکھنے کی یہ عادت تھی، آپ یوں دیکھتے تھے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی اس وقت آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک عمر، ایک ابو بکر، اس کے علاوہ کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا خوبصورت رنگ تھا، ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ میں آپ کو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہند بن ابی حالہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پہلے خاوند ابو حالہ سے ہیں، اللہ کے نبی نے بعد میں نکاح کیا، تو ان سے حضرت امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نبی کا حلیہ کیا، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں، تو ان کے ماموں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ میرے نانا کا حلیہ کیسا تھا، تو اب وہ حلیہ بتا رہے ہیں، میں وہی انہی الفاظ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس تشبیہ کے لیے یہ چاند ہوتا ہے حسن و جمال میں، یا سورج ہوتا ہے اس میں اقتدار میں، علماء نے، شعراء نے یہ تشبیہات اختیار کی ہیں، پر چاند میں تو داغ ہے اور سورج میں آگ ہے، اور اللہ کے محبوب بے داغ ہیں، بے آگ ہیں، لیکن تشبیہ کے لیے یہی کچھ ہے، لہٰذا صحابہ نے بھی استعمال، یہ صحابی کے لفظ ہیں، یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، شمائل ترمذی مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اس میں سے یہ میں ساری روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ہونٹ کیسے تھے، ولی الفا، چوڑا منہ، گلابی خوبصورت ہونٹ، دانت کیسے تھے، براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، مفلج الاسنان، یہ دانت ان میں خلا تھا، بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے، اشنب، دانت ایسے بالکل گولائی میں تھے، آگے پیچھے نہیں تھے، داڑھی کیسی تھی، کف اللحیہ، خوبصورت گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی تھی، اس سے آگے بڑھی نہیں، اور فی لحیتہ وراسہ، آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، یہ دونوں شمائل ترمذی کی روایت میں ہیں، 14 بال تھے 20 بال تھے، آپ نے ان کو مہندی لگائی، خضاب لگایا، گردن کیسی تھی، اوہو کأنہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ،
ایسی جیسے سراہی کی گردن ہوتی، لمبی گردن، خوبصورت گردن پہ چربی چڑھ جائے تو آدمی بدصورت ہو جاتا. تو آپ کی گردن باریک، آپ کی گردن پتلی، خوبصورت اور لمبی، جو حسن و جمال میں اضافہ فرماتی. سینہ کیسا تھا؟ واسع الصدر، کھلا، عریض الصدر، کھلا، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی زیادہ، چوڑی چھاتی، دقیق المسروبہ، عاری الثدیین، جسم پہ بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان ایک بالوں کا باریک تار یوں جاتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. ایسے بالات یہاں کے ختم ہو جاتے بس. اشر الذراعین، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے بال تھے، باقی سارا جسم آپ کا بالوں سے صاف تھا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے بازو تھے. سائل الاطراف، انگلیاں لمبی اور سیدھی. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلی یہ تھوڑی سی یہ ٹیڑھی ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے، آپ کی انگلیاں لمبی اور سیدھی. شفل رحب الراحہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی. کشادہ ہتھیلی سخاوت کی اور شجاعت کی نشانی ہوتی. شفن الکفین والقدمین، یہ یہاں اور یہاں گوشت تھا، یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی یہاں پر اور یہاں پر. سبط القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. کتنے لوگ ہیں پیٹ دائیں طرف ہوتا ہے، خود بائیں طرف ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہوتے ہیں. ایک صحابی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، آپ نے اس کے پیٹ پہ انگلی رکھ کر کہا یہ چربی جہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا. میرے نبی کھانے کے طریقے بھی بتا گئے، زندگی کے طریقے بھی بتا گئے، صرف ہمیں عبادات نہیں بتائیں، پوری زندگی بتائی ہے. آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. خمسان الاخمسین، یہ جگہ، یہ پاؤں کی اس جگہ کو یہ خمسان الاخمسین، اس کو اخمس کہتے ہیں. یہ جگہ آپ کی اٹھی ہوئی تھی، یہ چلنے، تیز چلنے میں مدد دیتی ہے. مسیح القدمین، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے یہاں، یہ اتنے نرم و نازک اور اتنے وہ تھے، اس پر یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا. ینبع عنہم الماء، پانی یوں اوپر سے گزر جاتا تھا جیسے کہ تیل لگایا گیا ہو. جل نظرہ الملاحظہ، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں یعنی کنکھیوں سے دیکھتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے شرم و حیا کی وجہ سے. جل ضحکہ التبسم، آپ کا زیادہ ہنسنا، مسکرانا تھا، لب کھلتے تھے، کبھی کبھی اگلے دانت بھی نظر آتے تھے. قہقہا، آپ نے زندگی بھر نہیں لگایا. ہنسنا مسکرانا آپ سے ثابت ہے. اور وہ مسکراہٹ جو لبوں پہ آپ کے آ جاتی تھی، پھیل جاتی تھی، آنکھوں میں روشنی اور نور ہوتا تھا. اور یمشی تکفیا، آپ کانما ینحط من سبب، آپ جب چلتے تھے تو ایسا چلتے جس کو اوپر سے نیچے آ رہا ہو، تھوڑا سا کندھے جھکا کے چلتے تھے، یوں سینہ پھیلا کے نہیں چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، جو آپ کی عاجزی کی نشانی، عاجزی کی علامت ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ چلتے تھے. اور امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا. من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کرے گا. اور مجلس میں آپ کے بیٹھنے کی شکل یہ تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اور ایک آپ کی عادت تھی بات کرتے ہوئے، یہ سیدھے ہاتھ پر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا مارتے تھے. بات کرتے کرتے یوں ہاتھ جھولی میں رکھے ہوتے تھے، اور میں تھوڑا سا اٹھا کے دکھا رہا ہوں تاکہ سب اس کو دیکھ سکیں، لیکن ہوتا یوں تھا، یہ یہاں ہوتا تھا ایسے بیٹھے بیٹھے گفتگو بھی فرماتے تھے اور اس طرح فرماتے رہتے تھے. اور کبھی محفل میں آپ نے پاؤں لمبا نہیں کیا، کبھی بھی. لمبی مجلس سے چھوٹی ایسی بیٹھتے تھے. کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، بلکہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. کبھی محفل میں کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا. زندگی بھر عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا بھی ممبر سے نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں کیا. جب آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ صرف گردن سے نہیں دیکھتے تھے. اذا التفت التفت جميعا، دائیں سے کہ میں یوں بیٹھوں، مجھے کوئی بلائے گا طارق جمیل تو میں اتنا ہی کروں گا جی بھائی، لیکن میرے نبی کی کیا عادت تھی، وہ کہتا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ پورا یوں مڑتے پھر کہتے آہا جی فرمائی، اللہ اکبر. پھر کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو پھر آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے.
ادھر سے کوئی بلا رہا یا رسول اللہ، پورا مڑ کر سینے سے سینہ سامنے کر کے پھر آپ جواب دیا کرتے تھے. کوئی آپ سے اگر بات کرنا چاہتا ادھر یا دائیں بائیں تو آپ یوں کان لگا، جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ چپ سنتے رہتے تھے. کبھی زندگی بھر نہیں کہا مختصر کرو میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، ادھر آ کر بیٹھا. مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اس نے مسافے میں لے لیا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے. سبحان اللہ. سب کی طرف ایسے نظر ہوتی تھی کہ سب سمجھتے تھے سب سے زیادہ میرے اوپر ہی آپ کی توجہ ہے، یا آپ کی محفل یا آپ کی مجلس. من انفسکم کو میں تھوڑا سا سامنے لا رہا ہوں، پورا تو کوئی بھی نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے. تھوڑا سا میں نے آپ کے جو کچھ میرے اس وقت ذہن میں احادیث مبارکہ یا اس کے عبارات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس سعادت کی گھڑیوں میں. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ من انفسکم کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے اعلی اخلاق. پھر ایک اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ہجرت کے سفر پر گئے تو راستے میں ایک جگہ رابغہ تھی، وہاں آپ نے ایک بڑھیا کے ہاں بھوک لگی تھی سب کو، تو تھوڑا سا ٹھہرے، اس سے پوچھا ماں جی کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں. ایک بالکل کمزور مریل بکری کھڑی تھی. آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ کہا بیٹا اس میں تو جان ہی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اجازت تو دے دو. کہا ٹھیک ہے کرو. تو آپ نے اس بکری کو پکڑا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے مشکیزہ بن گئے. تو آپ نے دودھ نکال کر پورا برتن بھر دیا. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، بکری میں سے ایک گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکلتا، پورا برتن بھر گیا. آپ نے پہلے اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، اس کے بعد آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے سارا برتن بھر کے چھوڑ دیا. بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوتی ہے. 7 سال کے بعد وہ کوئی بکری اوپر جاتی، ورنہ نہ ذبح کرو 7 سال میں مر جاتی. یہ بکری ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور میں جا کر یہ بکری کوئی 22 23 24 سال زندہ رہ کر یہ بکری مری، غالباً ذبح نہیں کی گئی. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض شروع ہوئے اور فتنے شروع ہوئے تو اس وقت جا کر وہ برکتیں اٹھیں تو وہ بکری مر گئی. آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ بکری کو 7 کی بجائے کوئی 24-25 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کا خامن جب آیا شام کو تو اس نے دودھ دیکھا. کہا یہ دودھ کہاں سے؟ کہا یہ بکری سے. کہا پاگل ہو گئی، بکری میں تو ایک قطرہ دودھ نہیں. کہا یہ مسافر آئے تھے، ان میں ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، اس کے ہاتھ میں برکت تھی. وہ کہنے لگا ان عتیلی. کیسا تھا بتاؤ تو صحیح. تو اب یہ ام معبد کی ایک روایت ساتھ شامل کر رہا ہوں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا صاف ستھرا، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، لم تعبه ثجلہ، موٹا نہیں، لم تزری به سعلہ، سر کے بال تھوڑے نہیں، خوبصورت گھنے بال ہیں، سینہ پیٹ برابر ہے، وسیم قسیم، فی عینیہ تاج، فی صوتہ سحر، فی لحتہ کفافہ، فی عنقہ سطع. یہ ایسے الفاظ بول گئی اماں کہ آج تک علماء تھک رہے ہیں ترجمہ کرنے. ایسا دیکھا. وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین بھی خوبصورت کو کہتے ہیں. حسین وہ ہے جس کو دیکھتے ہی دل کھینچے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھ کے آپ کا دل بھر جائے. قسیم وہ ہے، قسیم جس کا حسین صرف چہرے کی خوبصورتی سے متعلق ہے. قسیم کہتے ہیں جو چہرے کے ساتھ جسم کا ہر حصہ خوبصورت ہو، ہاتھ پاؤں سینہ پیٹ انگلیاں ہر چیز اس کی حسین ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، دل نہ بھرے، جی نہ بھرے، اور بار بار دیکھنے کو جی چاہے، بار بار دیکھنے کو جی چاہے، اسے کہتے ہیں وسیم. تو وہ کہنے لگی وسیم بھی تھے، حسین بھی تھے، قسیم بھی تھے. دیکھتے ہی دل پہ اثر، چہرے کی نورانیت نے کھینچا، پھر پورے وجود پہ نظر پڑی تو ہر حصہ حسین و جمیل. پھر دیکھنے سے جی نہیں بھر رہا. وسیم کائنات میں ایک آئے ہیں، ایک وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آواز میں جادو، روب، کشش. فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی عینیہ تاج، آنکھیں موٹی، فی لحیہ کثافہ، داڑھی گھنی، فی عینیہ تاج، آنکھ میں حسن و جمال. یہ اماں کے الفاظ میں نے آپ کو نقل کیا. ان تکلم علاہ البہاء و ان سکت علاہ الوقار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. من انفسکم، میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا ہے. آپ کے عالی اخلاق، آپ کی درگزر، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں تاکہ آپ کے سامنے اپنے محبوب کی زندگی آئے. آپ کے تمام معجزات عالی شان ہیں، لیکن آپ کے اخلاق آپ کا سب سے عظیم معجزہ ہے. اور امت کو یہی آپ نے سبق دیا. لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. آخری جملہ ہے آپ کے آخری خطبے کا، میرے بعد کافر نہ بن جانا. کافر بننے کی کیا تفسیر کی؟ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. وہاں افریقہ کے اس حصے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا جاتا ہے. یہ دونوں طرح ٹھیک ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم. وہاں میں نے قرات سنی من انفسکم، اور دونوں قرات بڑے ائمہ کی ہیں. تو اس سے ایک اور خوبصورت مطلب سامنے آیا جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں ایسا عالی خاندان کوئی دکھا دو. انفس، انفس نفیس، ایسا کوئی تم میں جو سب سے زیادہ نفیس ہیں ان میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اب ایک حدیث بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ان اللہ تخیر القبائل، چھانٹی کی قبائل کی، فاختار العرب، اس میں سے عرب کو نکالا. ثم تخیر العرب، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی چھانٹی کی، فاختار مدر، اس میں سے مزر کو نکالا اور اس کی اولاد کو. ثم تخیر مدر، پھر مدر کی چھانٹی کی، فاختار قریش، پھر قریش کو نکالا. ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی، فاختار ہاشم، پھر ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم فاختارنی فانا خیرکم ابا و نفسا، پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا.